عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 6، جو کہ کہانی ہے بہت ہی دلچسپ دو چھوٹے بچوں کی جنہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے جو ٹھان لیا سو ٹھان لیا۔ جب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں کچھ کر کے دکھانا ہے تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ جی ہاں، انہوں نے جہاز بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں جہاز بنا پاؤں گا، مگر انہوں نے سوچا۔ انہیں اچھا لگتا تھا پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اڑیں، اور انہوں نے اڑ کے دکھایا۔ جی بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے ناممکن سے ممکن کا سفر، یعنی کہ ایسی چیز جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اسے بنا سکتے ہیں، وہ چیز بن بھی جائے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور وہ بھی دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ جب انسان دیکھتا کہ پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر لہراتے پھر رہے ہیں، تو انسان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا، خواہش پیدا ہوتی، شوق پیدا ہوتا کہ میں بھی اڑوں۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضا میں اڑتا پھرتا۔ انسان سوچتا کہ کاش ایسا ہوتا، میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی اڑ پاتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے، بہت سارے لوگوں نے دیکھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایسے خواب دیکھے کہ ہم بھی فضا میں اڑیں، ہواؤں میں اڑیں، مگر اس کو خواب کو تعبیر کیسے ملے، وہ حقیقت میں کیسے تبدیل ہو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ بن تو گیا جہاز مگر وہ اڑ نہ سکا، اڑان نہ بھر سکا، اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آلبر رائٹ۔ ہاں جی، امریکی اخبار تھا جو نیو یارک ٹائمز، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی یہ جہاز بنا پائیں، اڑنے والی مشین۔ تب جہاز کا نام انہوں نے شاید ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا نام جہاز رکھیں گے، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو اڑنے والی مشین کہا کہ ہم اڑنے والی مشین بنا لیں، لیکن اس میں شاید 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگے گا، یعنی کہ بہت لمبا عرصہ لگنے والا ہے، تب کہیں جا کر ہم ایسی کوئی مشین بنا پائیں گے۔ لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 دن ہی گزرے تھے، صرف 8 دن گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین، جس کے اوپر یقین نہ کیا جا سکے، ایسا کارنامہ انجام دے دیا، اور اہل دنیا والے ان کو حیرت میں ڈال دیا، بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کا نام کیا تھا؟ ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آلبر رائٹ۔ یعنی کہ یہ کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، یہ 2 چھوٹے بچے تھے۔ ولبر رائٹ 21 اپریل 1827 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آلبر رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہیو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے، یعنی کہ دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ دوستی بھی تھی۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ اپنے پلانز بھی وہ اکٹھے بناتے تھے، وہ جو بھی منصوبہ بناتے تھے نا، وہ بھی اکٹھا ہی بناتے تھے، سوچتے بھی اکٹھا ہی تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ پادری ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا مولوی صاحب، ٹھیک ہے، ایسے ہی عیسائیوں کے جو ہوتے ہیں مذہبی رہنما، ان کو پادری کہا جاتا ہے۔
تو وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری تھے، ان کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ چرچ کے جو معاملات ہوتے تھے ان کو نپٹانے کے لیے وہ اکثر سفر کرتے رہتے تھے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ تھی، یعنی کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں، خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی رہتی تھی۔ ان کی جو والدہ تھی وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھی، انہیں ریاضی میں اور سائنس میں مہارت حاصل تھی، وہ ماہر تھی ریاضی اور سائنس کی، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی وہ بناتی رہتی تھی۔ ان کو خود بھی شوق تھا کہ وہ کچھ اچھا بنائیں، مختلف بنائیں۔ آرویل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ اب آرویل نے کہیں اپنے بچپن کے بارے میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ مطلب ہم دو بھائی بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں رہے، ہم نے ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ جہاں پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، انہیں ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی جاتی تھی کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو اس بات کی اجازت دی جاتی تھی کہ جو چیز تمہیں تجسس کو تمہارے اندر جو بھارے، یعنی کہ تمہیں لگے کہ یار یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، یہ ایک نئی چیز ہے، یہ کیسے بنی ہے، اس کے اندر کیا کیا پرزے استعمال ہوئے ہیں، تو اگر تمہارے اندر یہ چیز آتی ہے تو تم اس کے بارے میں کھوج لگاؤ، جانو، ٹھیک ہے۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، یعنی کہ ان کے گھر میں پڑھنے لکھنے کا رجحان جو تھا وہ غالب تھا، چھایا ہوا تھا۔ اس کا ایک یہ نہیں تھا کہ جو بچہ ہے وہ پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، کھیل میں لگا رہے گا، بلکہ اس کی بجائے یوں تھا کہ جو بچے ہیں چھوٹے وہ پڑھیں لکھیں اور اپنے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ جاننے میں لگائیں۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں ان کے گھر میں، ایک نہیں بلکہ دو لائبریریاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جس میں مذہبی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک لائبریری ایسی تھی جس میں مذہبی کتابیں رکھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ ذخیرہ مطلب بہت زیادہ کتابیں تھیں، عام کتابیں جسے ہم کہتے ہیں نا جنرل نالج، ٹھیک ہے۔ وہ مطالعہ سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ اب جب انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا تو ان کے اندر یہ تجسس ابھرا کہ یہ جستجو ابھری، یہ خواہش ابھری، یہ شوق ابھرا کہ یہ جانیں کہ یہ کیسے اڑ سکتے ہیں ہم پرندوں کی طرح، اور یہ پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا، کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اب یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر چھوٹا سا کہ ان کے جو والد صاحب تھے جو کہ ایک پادری تھے، وہ ان کے بچوں کے لیے ایک کھلونا لے کر آئے جو کہ ایک ہیلی کاپٹر تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کے اندر کیا استعمال ہوا تھا؟ کاغذ، بانس اور کارک۔ کارک ہوتا ہے جو بوتلوں کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، ان کو اس طریقے سے بتانے کے لیے کہ تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جا سکے، نمی نہ جا سکے، ٹھیک ہے، ایسی چیز۔ اور کہہ لیں کہ ایسا ڈھکن ہوتا ہے، وہ کارک جو ہوتا ہے ایسا ڈھکن ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے اس کے اندر ہوا یا جو ہے نمی نہیں جا سکتی۔ پھر بانس کا آپ کو پتہ ہوگا، بانس کی لکڑی ہوتی ہے، اور کاغذ، یہ 3 چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جو استعمال ہوئی تھی وہ تھا ربڑ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ربڑ کو کافی دیر جو تھے وہ گھماتے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اس کو چھوڑتے تھے تو وہ ہوا میں بلند ہوتا تھا، اچھل جاتا تھا، اور پھر وہ چند سیکنڈ کے لیے ہوا میں رہتا اور پھر وہ نیچے آ کے گر جاتا، اور اس کا سائز جو تھا وہ ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، برابر تھا۔ جتنا ایک انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اتنا بڑا وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا۔
اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ اچھا، اب جو دونوں بھائی تھے اس وقت، ایک 7 سال کا اور ایک 11 سال کا، ان دونوں کے دل میں اڑنے کی خواہش تو پہلے سے ہی موجود تھی۔ اب جب ان کو ایک ایسا کھلونا مل گیا کہ جو اڑ سکتا تھا تو وہ جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی اور اس نے شعلے کی صورت اختیار کر لی۔ وہ مزید خواہش ان کی جو تھی وہ تیز ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے نا اس طرح کا کوئی کھلونا بنائیں گے۔ جب ان کا اپنا کھلونا یہ والا ٹوٹ گیا تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ بھی ایسا ایک کھلونا بنا سکیں، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے جو کھلونا بنایا اس کا وزن زیادہ ہو گیا۔ اب وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہ سکا اور ان کا یہ تجربہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ 1858 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا اگر انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر صفحہ الٹ کیجیے اور آ جائیے صفحہ نمبر 30 پر۔ جی 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کے جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جی اب جب انہوں نے اپنا وہ جہاز بنانے کی کوشش کی اور وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اڑ نہ سکا تو انہوں نے اپنی پرنٹنگ پریس کا آغاز کر لیا۔ اب زندگی تو آگے چلتی رہتی ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا، سائیکل کی دکان کھولی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 4 سال بعد انہیں معلوم ہوا کہ ایک جرمن ہوا باز ہوتا ہے جو ہوا میں اڑنے کی خواہش رکھتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جرمن ہوا باز نے ایک گلائیڈر سے اڑنے کی کوشش کی ہے اور وہ وہاں سے گر کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، مر جانا، یعنی کہ اپنی جان دے دینا اپنی۔ تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں افسوس تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جو حوصلے تھے ان کو تقویت ملی، ان کو حوصلوں کی طاقت ملی۔ انہیں یہ سمجھ آئی کہ ابھی بھی اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی اس میں جو ہے وہ امید باقی ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ جہاز بنا سکتے ہیں اور ہم اس کو اڑا سکتے ہیں اور ہمارا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے، اپنی تعبیر پا سکتا ہے، حقیقت پا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر سے تجربات شروع کر دیا۔ 1900 سے لے کر 1902 تک وہ لوگ مسلسل تجربات کرتے رہے کہ کون سی صورت ہو کہ جب وہ اس خواب کو پورا کر پائیں۔ اور پھر 1903 میں وہ تاریخی لمحہ آیا، وہ لمحہ جس کے لیے انہوں نے اتنے سال کوشش کی تھی، وہ لمحہ آ گیا اور پھر انہوں نے ناممکن جو لگ رہا تھا ابھی تک اس کو ممکن بنا دیا اور ان کی جستجو ہوتی ہے، تلاش جو تھی وہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک فضا میں رہا، یعنی کہ 17 دسمبر کو پہلی بار ایسا ہوا کہ 12 سیکنڈ تک ایک بھائی جو تھا وہ فضا میں رہا، اڑتا رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری، بار بار وہ نیچے آتے تھے زمین پر اور پھر اپنے جہاز کو اڑاتے تھے۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ وہاں پہ یہ 2 بھائی موجود نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی 4 لوگ اور تھے جو اس خواب کو مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس کی تعبیر جو تھی وہ دیکھ رہے تھے۔
ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور وہاں پر ایک شخص ایسا بھی موجود تھا کہ جس نے اس منظر کو، اس سین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ اور وہ سین جو ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بھلا کیسے۔ پچھلے صفحے پہ چلیے، صفحہ نمبر 29 پر یہاں آپ کو ایک تصویر دکھائی دے گی۔ اس تصویر میں دیکھیے 17 دسمبر 1903 کو شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر کی گئی پہلی پرواز کا منظر۔ یہ دیکھیے، یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ منظر آپ دیکھیں، اس میں ایک بھائی جو ہے وہ نیچے کھڑا ہے اور دوسرا پرواز لے۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا تاریخی کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ اگرچہ یہ ہو چکا تھا کہ انسان فضا میں اڑا ہو اور یہ سارا سین ہو چکا تھا، تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس بات سے واقف نہیں تھے، جو اس بات سے کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ اس دور میں ابھی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں ٹی وی پہ دکھائی دی جاتی ہے، ہم ریڈیو میں سن لیتے ہیں، لیکن ابھی اس دور میں ایسا کچھ تھا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے، اور جب وہ جانتے ہی نہیں تھے تو وہ اس بات پر یقین کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ اب اس نے فرانس میں جا کر 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، جسے آپ کہتے ہو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کو اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ ایک فرانسیسی کمپنی ایسی تھی جس نے ولبر کو اڑنے والی مشین، جسے ہم جہاز کہتے ہیں، بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ اب ایک بھائی جو تھا وہ فرانس میں تجربے کر رہا تھا اور دوسرا بھائی امریکہ میں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ کوئی بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ جہاز کو اڑایا جائے۔ امریکہ کی جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ کے بہت زیادہ تیزی سے وہ مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ اب جو وہاں پہ کیونکہ ٹی وی تو نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن اخبار جو تھا وہ تو چل رہا تھا، تو اس میں بڑی بڑی کہانیاں ان کے بارے میں چھپنا شروع ہو گئی۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لوگ ان کو بہت زیادہ عزت دینے لگے۔ لیکن دونوں بھائیوں کی شہرت کا کوئی سروکار نہیں تھا، دونوں بھائیوں کو جو ہے نا شہرت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ ان کا تو شوق تھا نا کہ فضا میں اڑے، اور وہ شوق ان کا پورا ہو رہا تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ اب وہ لوگوں نے کیا کیا کہ واپس اب وہ اپنے قصبے میں آ گئے، اور وہ تیزی سے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے جہاز کو کیسے بہتر سے بہتر تر بنایا جا سکے، اور پھر انہوں نے اپنے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو اڑنا سکھانا شروع کر دیا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر بنانے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ ایک بھائی ٹائیفائڈ سے انتقال کر گیا، اور دوسرے جو تھے وہ ان کی وفات کے بعد بھی اپنے جہاز کو بہتر سے بہترین بنانے میں لگے رہے، اور آخرکار ان کا بھی 1948 میں انتقال ہو گیا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں، برق رفتار بہت تیز چلنے والے، برق ہوتی ہے نا بجلی جیسی تیزی سے چلنے والے جہاز موجود ہیں۔ خلائی جہازوں نے خلا کو تسخیر کو ممکن بنا دیا۔ تسخیر کرنا، کسی چیز کے اوپر قابو پا لینا، کسی کو مسخر کر لینا، کسی کو اپنے بس میں کر لینا، ٹھیک ہے۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کی فضائی اور خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود، اس سارے سفر کے باوجود، گویا کہ آج ہم کہاں چاند پہ پہنچ چکے، ہم مختلف سیاروں کا سفر کر رہے ہیں، ہم اپنے خلا کو تسخیر کر رہی ہے، لیکن آج بھی جو جہاز امریکہ میں پڑا ہوا ہے ان کے عجائب گھر میں، اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں یاد آتا ہے، یہ بات یاد آتی ہے کہ رائٹ برادران نے کس طریقے سے، کس محنت سے اس کو بنایا۔ مشق کی طرف چلتے ہیں بچوں۔
परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। जब इंसान परिंदों को उड़ते हुए देखता तो उसके दिल में क्या ख्वाहिश होती थी कि काश मैं भी उड़ पाऊँ, मैं भी उड़ सकूँ। राइट ब्रदरान कहाँ के रहने वाले थे? इसका जवाब आपको पहले इस आगाज़ में ही मिल जाएगा। शाबाश। जी, इसका जवाब लिखिए। इसके बाद अगला सवाल है, राइट ब्रदरान के घर का माहौल कैसा था? ये बहुत ही अहम सवाल है। जैसा हमारे घर का माहौल होता है वैसे ही हमारी आगे तरबियत होती है और वैसे ही हम बनते हैं। तो इनके घर का माहौल क्योंकि थोड़ा सा मजहबी था और थोड़ा सा साइंसी था, तो क्या हुआ कि इनकी वालदा जो थी वो पढ़ी लिखी खातून थी और इनके वालिद क्योंकि मजहबी पेशवा थे, तो क्या हुआ कि ये इनके अंदर ये सारी चीज़ें आई, इनके अंदर जानने की ख्वाहिश आई और इन्होंने सीखा कि कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे जानें और कैसे नई चीज़ें बनाएं। बचपन के माहौल ने राइट ब्रदरान पर कैसा असर डाला? उनके ऊपर चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ पैदा हुआ इनके अंदर। राइट ब्रदरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक सीखा? राइट ब्रदरान के इस कारनामे से आपने जो भी सबक सीखा है वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। हर बच्चा अपने ही अंदाज में सोचता है, हर बंदा जो है उसकी सोच जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि आपको जो लगा आपने वो लिखना है। जैसे कि मुझे ये लगा, मैंने ये सीखा कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने इनके कारनामे ये सीखा कि कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वाले कि कभी हारते नहीं हैं, उनकी हार नहीं होती। जो कोशिश करने वाले होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। हमें मेहनत और लगन से अपनी जो भी हमारे दिल में जो ख्वाहिश है उसको हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। आपको जो लगा आपने अपनी कॉपी के ऊपर वो लिखना है, ठीक है, जो आपने सीखा है। ठीक है बच्चों, आपने वो लिखना है। राइट ब्रदरान की वालदा कैसी खातून थी? हाँ जी, कैसी खातून थी वो? गुस्से वाली थी? मारती रहती थी उनको? नहीं, ऐसा तो नहीं था। राइट ब्रदरान की वालदा जो थी वो बहुत अच्छी खातून थी। वह तालीम याफ्ता थी और रियाजी और साइंस की वो माहिर थी, ठीक है, और ख़ुद भी वो काम करती रहती थी और उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी ये शौक़ पैदा किया कि वो भी काम करें। राइट ब्रदरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? वो इसलिए नहीं उड़ा था क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा हो गया था। जी, सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। राइट ब्रदरान की उम्रों में कितना फ़र्क था? कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी जल्दी। 4 बरस का। राइट ब्रदरान के वालिद थे, क्या थे? उस्ताद थे? वकील थे? नहीं, वो पादरी थे। पादरी पे टिक का निशान लगाएं। विल्बर राइट पैदा हुआ कहाँ पे? रियासत इंडियाना में। राइट ब्रदरान ने दुकान खोली किस चीज़ की? जहाज़ों की दुकान खोली थी? सीधा ही ऐसा कुछ हुआ था? नहीं भाई, उन्होंने साइकिलों की दुकान खोली थी। हवाई जहाज़ खरीदने में आमादगी ज़ाहिर की किसने? किसने अपना शौक़ पैदा जो था वो ज़ाहिर किया था? अमेरिकी कंपनी ने। राइट ब्रदरान ने पहली परवाज़ की फ्रांस में, जर्मनी में? नहीं, अमेरिका में। विल्बर का इंतकाल किस चीज़ से हुआ था? किस वजह से हुआ था? वो वजह आप मुझे बताएं। जहाज़ के हादसे की वजह से उनका इंतकाल हुआ था? हैजे से? टाइफाइड से? हाँ जी, टाइफाइड को टिक करें। टाइफाइड से उनका इंतकाल हुआ था। जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 3 है ये हमारा। हाथ धो बैठना ये मुहावरा है। पर लग जाना ये भी मुहावरा है। सरोकार, शर्मिंदा ताबीर होना, हैरत में डालना, बर्क रफ्तार, इन सब के जुमले बनाने हैं। बामायनी जुमले लेकिन मुख्तसर, ठीक है। जुमला जुमला होता है, वो उसको कहानी नहीं बनाना हमने बेटा। सवाल नंबर 4 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। उसी तरह आपने लाइंस लगाई, कॉलम बना लिए
और वाहिद जमा जमा वाहिद, यहाँ से उठाए वाहिद, उनको वाहिद वाले कॉलम में लिखा, उठाए जमा और उनको जमा वाले कॉलम में लिखा। फिर जो जमा है उनके वाहिद लिखने हैं और जो वाहिद है उनके जमा लिखने हैं। कैसे भला? तजर्बात तजर्बा, लम्हा लम्हात, अखबार अखबारात, ख्याल ख्यालात, कस्बा कस्बे या कस्बात। फिर आ गया अराब वाला सवाल, तजर्बा। मेरे लफ्ज़ को आप सुनेंगे तो आप इसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश लगाएंगे और ज़ेर ज़बर पेश को ही अराब कहा जाता है। तजर्बा अमली, मुज़ाहिरा, फ़िज़ा, जुस्तजू, सवाल नंबर 6 है, इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ क्या होते हैं? हम मायनी, ठीक है, और मुतज़ाद क्या होते हैं? उलट मायनी। हमने लिखने हैं मुतरादिफ। ख्वाहिश, ख्वाहिश होती है तमन्ना। मसरूफ़, मशगूल, यकीन, भरोसा, मुसावी, बराबर, आमादा, राज़ी। लिख रहे हैं ना आप लोग? अगर आप नहीं लिखेंगे तो बेटा आप लोग भूल जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैं जो बोल रही हूँ मेरे साथ साथ आप लिखते चले जाएं। शाबाश। अभी रफ़ कॉपी पे लिख लें और बाद में नीट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद उलट, ख्वाब हकीकत, कामयाब नाकाम, मसरूफ़ फारग, ख़रीदना बेचना, शोहरत गुमनामी। सवाल नंबर 8 है, सोचिए और बताइए। क्या राइट बरादरान की इजाद में घर के माहौल का भी कोई हाथ था? जी बेटा बताएं, था कोई हाथ, या उन्होंने उनके अंदर खुद से ये सलाहियत मौजूद थी, जो कुछ उन्होंने काम किया, जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, ये उनके अंदर सलाहियत मौजूद थी, कुदरती सलाहियत मौजूद थी, या फिर उनके घर के माहौल का हाथ था? जी शाबाश, घर के माहौल का हाथ था। उनके घर का माहौल जो था वो पढ़ा लिखा था, ठीक है। उनकी वालदा पढ़ाई में दिलचस्पी लेती थी, उनके वालिद लेते थे, तो इस वजह से उनके अंदर पढ़ने लिखने का भी शौक़ था और काम करने का भी, क्योंकि उनकी वालदा चीज़ें बनाती थी ना, तो उनके अंदर भी ये शौक़ पैदा हो गया कि वो भी मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। और सबसे ज़्यादा शौक़ किस चीज़ का हुआ? जहाज़ बनाने का। मुतालिया क्यों ज़रूरी है? आप कैसी किताबें पढ़ते हैं? यहाँ पे हैं 2 छोटे छोटे सवाल। मुतालिया क्यों ज़रूरी है बेटा? मुतालिया इसलिए ज़रूरी है कि मुतालिया हमें इंसान बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हम नालायक रह जाएंगे और हमारे अंदर की जो सलाहियतें हैं वो कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगी, ठीक है। और आप कैसी किताबें पढ़ते हैं ये आपने हर बच्चे ने खुद बताना है, ठीक है। इस सवाल का खुद जवाब देना है हर बच्चे ने कि वो कैसी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। किसी को जो होता है वो जासूसी किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, ठीक है। किसी को साइंसी किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को दीनी किताबें पढ़ने का शौक़। आपने सारों ने इस बात का जवाब खुद देना है कि आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। राइट बरादरान की इजाज़त से दुनिया में किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ? हाँ जी, राइट बरादरान ने जो चीज़ बनाई वो क्या थी? जहाज़। और जहाज़ से कैसे इनकलाब बर्पा हुआ? कितनी आसानियाँ हो गई, कैसे आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। ये सारी बात आपने मुझे बतानी है और यहाँ पे लिखनी है अपनी कॉपी पे, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके कॉपी पे लिखें। यहाँ पे कुछ जुमले दिए, 1 2 3 4 5। इन 5 जुमलों को आपने जो है इनमें से जो गलत जुमले हैं उनको अलग करना है और इन्हें अपनी कॉपी पे दुरुस्त करके लिखना है। पहला जुमला है, विल्बर राइट और आल्बर राइट चचाजाद भाई थे। भाई ये चचाजाद भाई थे? कौन बताएगा?
इतना ज़्यादा भाई तो नहीं थे, ये सगे भाई थे। इसको दुरुस्त करके अपनी कॉपी पे लिखें। पहले आपने मार्कर से ये जो जुमला गलत जुमला है ना, इस जुमले को लिखना है, ठीक है। गलत जुमले को मार्कर या पॉइंटर से आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और फिर नीचे उसके पेन से इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है कि नहीं, वो दोनों सगे भाई थे। विल राइट उम्र में विल राइट से कितने से बड़ा था? ये बड़ा था, ये छोटा था? कौन बताएगा? बुक से ज़रूरत है आपको पलट के देखने की? मुझे तो नहीं है। ये गलत जुमला है, ठीक है। इसको भी दुरुस्त करके अपनी कॉपी पे लिखना है आपने, ऐसे ही पहले मार्कर से गलत जुमला और फिर नीचे पेन से दुरुस्त जुमला। राइट ब्रदरान की वालदा रियाजी में महारत रखती थी। हाँ जी, वो रियाजी में और साइंस में महारत रखती थी। मिल्टन राइट और ऑल्वन राइट भाई थे ये दोनों? मुझे तो लगता है कि ये उनके वालिद थे, मिल्टन राइट। हाँ जी, मिल्टन राइट उनके वालिद थे, तो ये दोनों बाप बेटा थे, भाई नहीं थे, ठीक है। ये भी गलत है। राइट ब्रदरान के घर में एक लाइब्रेरी थी, ये कौन बताएगा? कितनी लाइब्रेरियाँ थी उनके घर में? ये भी मैं बताऊँ? जल्दी जल्दी बताएं, कितनी थी? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया, 2 लाइब्रेरियाँ थी इनके घर में, ठीक है। इस तरह हमारा आज का ये सबक जो था ये मुकम्मल हो गया। सारी एक्सरसाइज को आपने 2 बार करना है और खूबसूरत खुशखत करके करना है। मार्कर इस्तेमाल करना है, पेन से जवाब लिखने हैं और हाशिया लगाना है और अपना जो है वो सारा काम जो है आपने मुकम्मल करना है। और सबक को भी आप जितनी बार भी आप इसकी रीडिंग करेंगे ना, जितनी बार इसकी पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा है। आप इसको कम अज़ कम 4 बार पढ़ा करें, ठीक है। अगर कोई लफ्ज़ लगता है ना कि जो आपको मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहा, तो घर में किसी से मदद ले लें, किसी बड़े से, तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जी बच्चों, आज हमने देखा कि अगर इंसान मेहनत करने के लिए अपना दिमाग बना लेता है, सोच लेता है, तो वो उसमें कामयाब हो ही जाता है। अगर आप लोग भी ये सोच लें कि आपने अपनी पढ़ाई को और इसके सिलसिले को मुनक़ता नहीं होने देना, तो ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं कि आप भी कर दिखाएं। उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता है आपके पास ऑनलाइन क्लासेस का। जब आपके पास ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला मौजूद है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने वालिदैन से इस सिलसिले में आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे कहिए कि वो आपको अपना मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, ताकि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से अपने आप को अप टू डेट रख सकें। आप कहीं पीछे ना रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उम्र तो आगे बढ़ जाए मगर आपका इल्म पीछे रह जाए, वहीं रुक जाए। तो बेहतर है कि अपने वालिदैन से बात कीजिए, उनसे कहिए, उन्हें कायल कीजिए कि वो आपके पास बैठे, चाहे वो अपने ही काम करते रहें। ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी मामा आपके पास बैठकर सब्ज़ी काट रही हों और आप पढ़ रहे हो सकता है ना ऐसा। कुछ मुश्किल नहीं है, जब इंसान करने की ठान ले तो कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने वालिदैन को कायल कीजिए कि वो आपके पास बैठे और आप अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रखें। तो बेटा मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, दिल लगा कर पढ़िए और बहुत नाम पैदा कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में।